السلام علیکم۔ لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر کمی آنے لگی، تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا انفیکشن سے مزید 4 مریض انتقال کر گئے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ پاکستان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں مزید 313 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 4 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ NIH کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 16,339 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مثبت کیسز کی شرح 1.92% رہی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کووڈ-19 سے ہونے والے انفیکشن کے باعث ملک بھر کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج 134 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں مجموعی طور پر اب تک 15,67,808 کرونا کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ مجموعی اموات کی تعداد 30,558 ہو چکی ہے۔ شہر قائد میں ندی نالوں کے اطراف قائم کچی آبادیوں سے متعلق عدالت نے بڑا حکم جاری کر دیا۔ معزز جج نے درخواست گزار پر اظہار برہمی کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس حسن اظہر رضوی نے لیاری ندی اور ملین ندی کے اطراف غیر قانونی آبادیوں کے قیام اور تجاوزات کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے درخواست گزار سے کہا کہ جس وقت آبادیاں بن رہی تھیں اس وقت کہاں تھے آپ؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا تھا کہ کراچی میں ندی نالوں کے اطراف آبادیاں قائم ہو گئیں، مکانوں کو لیزیں مل گئیں۔ سپریم کورٹ نالوں سے تجاوزات کو ختم کرنے کا حکم جاری کر چکی ہے۔ درخواست گزار ممتاز علی نے عدالت کو بتایا کہ لیاری اور ملین ندی میں دوسرے علاقوں کا پانی بھی داخل ہوتا ہے۔ اگر غیر قانونی آبادیوں کو نہیں روکا گیا تو گجر نالے اور انگی نالوں جیسا حال ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ نالوں پر تجاوزات کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن ٹریبیونل نے ضمنی انتخابات NA-22 کے لیے عمران خان کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے۔ تفصیلات کے مطابق پشاور کے الیکشن ٹریبیونل میں NA-22 ضمنی انتخابات میں PTI چیئرمین عمران خان کی کاغذات نامزدگی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عمران خان کے اثاثے 3 کروڑ سے 30 کروڑ تک کیسے پہنچے؟ عمران خان نے اضافی اثاثوں کو ظاہر نہیں کیا۔ وکیل الیکشن کمیشن محسن کامران نے بتایا کہ قانون میں 1 سے زیادہ حلقوں سے الیکشن پر پابندی نہیں، جس پر عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ عمران خان استعفیٰ دے چکے ہیں، اب اسمبلی کے رکن نہیں ہیں۔ اسمبلی کے رکن بھی ہوتے تو قانون میں پھر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ جسٹس اعجاز انور کا کہنا تھا کہ توشہ خان اشیاء 2018 میں ملی تو کیوں ابھی تک ظاہر نہیں کی؟ بیرسٹر گوہر خان نے بتایا کہ ذاتی استعمال کی اشیاء، لیکن ذاتی استعمال کی اشیاء الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر نہیں کی جاتی۔ عمران خان نے بینک اسٹیٹمنٹ میں ان کی قیمت ڈکلیئر کی۔ عمران خان القادر ٹرسٹ کے بینیفیشری نہیں۔ ایپلیٹ ٹریبیونل نے عمران خان کے کاغذات نامزدگی کے خلاف درخواست خارج کرتے ہوئے ضمنی انتخابات NA-22 کے لیے عمران خان کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے۔ TTI رہنما اور ماہر معاشیات مزمل اسلم نے کہا ہے کہ سنا تھا کہ قطر سے LNG کا معاہدہ ہونا تھا اور اب $3 ارب فوری ملنے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وزارت خزانہ کے سابق ترجمان مزمل اسلم نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ قطر کے حوالے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ مزمل اسلم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ قطر سے LNG کا معاہدہ ہونا تھا اور $3 ارب فوری ملنے تھے، مگر ایسا کچھ سامنے نہیں آیا، صرف ارادہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ماہر معاشیات نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کا توقعات سے کم ایک اور غیر ملکی دورہ تھا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے 2 روزہ دورے کے اختتام کے بعد آج وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ دورے کے حوالے سے میڈیا میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ قطر پاکستان میں $3 ارب کی فوری سرمایہ کاری پر آمادہ ہو گیا اور کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراز کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال درپیش ہے۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان میں
تباہی پھیلانے کے بعد سیلاب نے سندھ کے کچے کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دریائے سندھ میں آنے والے سیلاب سے سب سے زیادہ کندکوٹ اور کشمور کے کچے کے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے کشمور کنٹرول روم ذرائع کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران گڈو بیراج میں 29,000 کیوسک پانی کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق گڈو بیراج میں 5,17,392 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ گڈو بیراج سے پانی کا اخراج 5,17,392 کیوسک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں کمی ہونے کا امکان ہے، تاہم کچے کے 15 سے زائد گاؤں سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں تیار کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کندکوٹ میں کچے کے علاقوں میں پھنسے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاحال امدادی کارروائیاں شروع نہ ہو سکیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے تقریباً $3 بلین کی نئی فوجی امداد کا اعلان کر دیا۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اس امداد کا مقصد یوکرین کو روس کے حملے کے خلاف دفاع میں مدد کرنا ہے، جو طویل مدت کے لیے ہے اور یہ جنگ 7ویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے۔ یوکرین کی سوویت یونین سے یوم آزادی پر جو بائیڈن نے کہا کہ $2.98 بلین کا پیکیج کیف کو فضائی دفاعی نظام، توپ خانے کے نظام اور جنگی ساز و سامان، بغیر پائلٹ کے فضائی نظام کی انسداد اور ریڈارز کے حصول میں مدد فراہم کرنا ہے۔ روسی افواج کے ملک پر مکمل فوجی حملے کے آغاز کے بعد سے یوکرین کے لیے یہ واحد سب سے بڑا امریکی امدادی پیکیج ہے۔ بائیڈن نے بیان میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ یوم آزادی یوکرین کے بہت سے لوگوں کے لیے تلخ ہے، کیونکہ ہزاروں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں اور بہت سے دوسرے روسی مظالم اور حملوں کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن کچھ ماہ کے مسلسل حملوں نے یوکرین کے لوگوں اور ملک کو مضبوط کر دیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ کو سامنے رکھ کر پریکٹس سیشنز پلانز کر رہے ہیں۔ ICC اکیڈمی میں قومی ٹیم کے پہلے ٹریننگ سیشن کے بعد بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی ٹیم کا دبئی میں پہلا ٹریننگ سیشن بہت زبردست رہا ہے۔ سخت گرمی کے باوجود لڑکوں نے آج جان لگا کر پریکٹس کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ کو سامنے رکھ کر پریکٹس سیشن پلانز کر رہے ہیں، ہم کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے آئے ہیں، کوشش ہوتی ہے کھلاڑیوں کی سنیں، جہاں ممکن ہو ہلکی پھلکی ٹیوننگ کریں گے۔ کپتان بابر اعظم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے محمد یوسف نے کہا کہ بابر کپتانی کے ساتھ تینوں فارمیٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بابر اعظم بڑے کھلاڑی ہیں، 3 سال سے ان کی کارکردگی میں تسلسل واضح ہے۔ بیٹنگ کوچ نے کہا کہ بابر اعظم کھلاڑیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ڈو مور مطالبے پر وفاقی حکومت نے مزید سخت شرائط مان لیے، جن کے تحت پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس عائد اور زرعی شعبے کی ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ LOI کے مطابق رواں مالی سال اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات پر 10.5% سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس عائد ہونے سے فی لیٹر قیمت میں 20 روپے تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹیکس اہداف میں کمی ہوئی تو زرعی شعبے کی سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی۔ IMF کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ زرعی ادویات، کھاد اور ٹریکٹرز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی۔ LOI کے مطابق زرعی شعبے پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے سے 150 ارب روپے کا ریونیو حاصل کیا جا سکے گا۔ ٹینیور اور ٹینیور 2 کے سگریٹس پر بھی مزید اضافی ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں۔ بالی ووڈ اداکار رنبیر کپور نے اہلیہ اداکارہ عالیہ بھٹ کے وزن کا مذاق بنانے پر معافی مانگ لی۔ کچھ روز قبل رنبیر اور عالیہ نے اپنے آنے والی نئی فلم برامسترا کی تشہیر کے لیے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیا تھا، جس میں رنبیر نے عالیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ان کا وزن بڑھ رہا ہے اور یہ پھیل رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اب ایک تقریب کے دوران رنبیر کپور سے اہلیہ کے حمل پر کیے گئے مذاق کے حوالے سے سوال پوچھا گیا، جس پر رنبیر نے معافی مانگی۔ اداکار نے کہا میرا مطلب لوگوں اور عالیہ کو دکھ پہنچانا نہیں تھا، میں نے یہ مذاق میں کہا تھا۔ بعد میں عالیہ سے اس بارے میں بات بھی ہوئی تھی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ رنبیر نے کہا کہ عالیہ میری زندگی ہے، میرے مذاق کا مطلب لوگوں نے غلط لیا، اگر میرے لطیفے سے کسی کو تکلیف پہنچی تو میں معافی مانگتا ہوں۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.
शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज। होल बेबी गोट एंड लैम्ब $8.99, बीफ विद बोन $3.99, बीफ कीमा $4.99, होल चिकन $2.49, चिकन लेग $1.49, क्लीन एंड कट होल चिकन $3.49, चिकन लेग $2.99, चिकन कीमा $2.99, ज़ीब्रा राइस 40 pounds $55, शान मसाला $1.29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस $11.99 10 pounds बैग। मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस। इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब। वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग। EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी 732-283-74। कुर्बानी से पहले कुर्बानी बुक कराएं। कुर्बानी खुदा के लिए, सवाब अपने लिए। कोरोना वायरस की परेशानी की वजह से अमेरिका में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फखरिया पेशकश। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज की तरफ से इस साल ईद उल जुहा पर कुर्बानी की शानदार ऑफर। गोट, लैम्ब और गाय की कुर्बानी शालीमार हलाल मीट से करवाएं और अपनी मनपसंद मटन लेग, लैम्ब लेग, स्टीम रोस्ट और कढ़ाई गोश्त शालीमार रेस्टोरेंट से फ्री पकवाएं। एडवांस बुकिंग जारी है। शालीमार खूबियां बेशुमार। क्वालिटी विद मनी बैक गारंटी बाय प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स and King of Sweets, Seठ Lateef. Shalimar Halal Meat and Groceries, Islin, New Jersey. Phone 732-283-7474. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.